بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العلي العظيم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دی صدقے نہ تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور ہیں بانیان مجلس مہربان بیمار نے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ خون دا صدقہ انہوں شفاء کاملہ اولاد میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ دا ہر دیاں 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج پھر ہم نے اس انسان کو ایک پانی کے ملے جلے قطرے سے پیدا کر دیا پھر خالی فرماتے ہیں نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا پھر اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو امتحان میں ڈالنے کے لیے سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا خالق فرماتے ہیں 4 کام میں نہیں سی کر سکتا ہوں میں کیتے نہ تھا تو بنا دیا بنایا تو ایک قطرے سے بنا دیا پھر سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا اللہ فرماتے ہیں ساڈا کام میں تے ختم ہے اگی ان انسان دا امتحان ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اس کے سامنے ہم نے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہے اما شاکروں و اما کفورا اب انسان کا امتحان ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے اس راستے پر چل کے یہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا اس راستے کو چھوڑ کر یہ کفر کرنے والا بنتا ہے میرے محترم سامعین اس آیت مجیدہ تو ثابت ہو گیا کہ ہدایت دا راستہ اللہ بناتا ہدایت دا راستہ اللہ بناتا کیونکہ انسان اللہ نے بنایا یہ دی ڈیمانڈز کی نے یہ دی فطرت کی یہ کی شے پسند کرتا ہے کیڑی شے نہ پسند کرتا ہے کیڑی چیز انسان واسطے بہتر ہے یہ بھی وہ جانتا ہے کیڑی چیز انسان واسطے بہتر نہیں ہے یہ واسطے حلال کی کرنا ہے حرام کی کرنا ہے جائز کی نو رکھنا ہے ناجائز کی نو رکھنا ہے خالق انسان نو خوب جانتا ہے چونکہ خوب جانتا ہے اس واسطے ہدایت دا راستہ بھی خود متعین کرتا ہے جیڑی گل سانو شیعہ نو پوری دنیا تو منفرد کر دی پوری دنیا نے ہدایت دے راستے نو منے ہے کہ اللہ ہدایت دا راستہ بنایا ہے ہدایت دے راستے تے سارے مسلمان قبلہ متفق ہیں جتھے ساڈا بندے اختلاف کر دیں ساڈا ایک نقطہ نظر ہے بنیادی کہ جدو راستہ ہدایت دا اللہ بناندا ہے تے پھر ہادی بھی صرف اللہ بنائے ہدایت دا راستہ اللہ بنائے گا تے ہادی بھی اللہ بنائے گا تواڈے کول موبائل ہے نال دے کاپی آؤندی ہے تواڈے کول ٹریکٹر لے آؤ گے نال کاپی آئے گی جہی شاید تسی خریدو گے نال کوئی چھوٹی جی کاپی انگریزی دی کو پڑھدا ہے کوئی نہیں پڑھدا ہر دوائی دے وچ ایک باقاعدہ کاغذ ہوندا ہے چھپیا وہ جنہیں وہ دوائی بنائی ہے وہ دے متعلقہ ساری چیزاں وچ لکھدا ہے کہ کیڑی کیڑی شے استعمال ہوئی ہے یہ کدوں تک انہوں استعمال کرنا ہے میرے عزیزو جنہیں دوائی بنائی ہے انہوں خوب وہی جاندا ہے رہنمائی بھی وہی کر سکتا ہے ساڈا نقطہ نظر تو بڑا فطری ہے بندے منن یا نہ منن کہ جیڑا راستہ بناندا ہے اس راستے دا گائیڈ بھی وہی بناندا ہے اس راستے دا ہادی بھی وہی بناندا ہے آج میں کچھ تھوڑا جہا منفرد طریقے نال دسنا چاہنا میرے محترم سامعین جنہوں اللہ ہادی بناندا ہے وہ دیاں 2 حیثیتاں نے ہر ہادی دیاں 2 حیثیتاں نے آدم تو لے کے مہدی تک دوبارہ کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے مہدی علیہ السلام تک ہر ہادی وچ 2 حیثیتاں اللہ رکھے ایک کو دی ذاتی حیثیت ہے ایک کو دی ہدایتی حیثیت ایک کو دی ذات نال تعلق ہے ایک کو دی ہدایت نال تعلق ہے ایک تے وہ دی حیثیت ہے جدا ذات نال تعلق ہے وہ دی اپنی ذات نال ایک کو دی حیثیت ہے جدا ہدایت نال تعلق میں ان ہور واضح کرنا
جڑی وہ دی ذاتی حیثیت نا کسے حادی دی او دے چو دے فضائل نے، او دے چو دے معجزات نے، او دے چو دی کرامات، جڑی وہ دی ذاتی حیثیت ہے او دے وچو دے معجزات بھی شامل نے، او دے فضائل بھی شامل نے، او دیا کرامات بھی شامل نے، جڑی وہ دی دوجی حیثیت نا ہدایتی او دے وچ احکامات شامل، پہلی ہے جدے کرامات شامل، دوسری وچ احکامات شامل۔ ہون توجہ ہوئی جڑی ہادی وچ ذاتی کرامات نے او دے فضائل نے، او دی بلندی ہے، او دے کمالات نے، دوسرا شعبہ او دا احکامات ہے۔ ساڈا تعلق کرامات نال نہیں، ہدایات نال، ساڈا تعلق کرامات نال نہیں، کرامات وہ چل رہا اس واسطے رکھیاں نے تاکہ بندے انہوں مان جان، ساڈا کام میں احکامات نہ ہوں۔ میں کھول دیا جی گل نو، ساڈی ایک عادت ہے کہ اسی ہادیاں دیاں کرامات پڑھنے ہاں، معجزات پڑھنے ہاں، انہاں دے فضائل پڑھنے ہاں، یہ دی ذات نال تعلق ہے دا۔ اچھا وہ پڑھنے نال کی ہوندا ہے؟ وہ پھر منوانے ہاں کہ ایسا ہور ہادی کوئی نہیں۔ جڑے ویلے کوئی ہادی نو تسلیم کر جاندا ہے معجزات دی وجہ تو، فضائل دی وجہ تو، کرامات دی وجہ تو، وہ دا اگلا پہلو ہوتا ہے جدا ساڑھے نال براہ راست تعلق ہے، وہ وے احکامات۔ وہ دوسرے پہلو تے ذرا زیادہ توجہ اسی اس واسطے نہیں دیندے، بیان بھی نہیں کرتے، اس واسطے کہ وہ دے کچھ نہ کچھ کرنا پینا ہے، کوئی نہ کوئی حکم مننا پینا ہے، انہیں کوئی احکامات دینے نے۔ صرف وہ دے فضائل پڑھن تے اسی اکتفا کرنے ہیں، وہ دیا کرامات پڑھن تے اکتفا کرنے ہیں، وہ دے معجزات پڑھن تے اکتفا کرنے ہیں تو خوش ہونے ہیں۔ اگلا پہلو جڑا ہے وہ دا ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں، اگلا پہلو احکامات دا ہے۔ جدوں اسا حکم ہی نہیں مننا وہ دے فضائل پڑھن دا فائدہ کتوں تک؟ میں مثال دینا، ایک بندہ سارا دن اپنے باپ دیاں صفتاں کردا ہے، ابا جی کمال ہو، ابا تانوں ہی ہونا چاہیے، دس تسی ہے ہی ابا دے، ابے دے لائق ہو، ابا بنن دے لائق ہو۔ جدوں دے ابا بنے ہو میں ایسا ابا ہی نہیں ویکھیا، سبحان اللہ، کیا بات، تانوں ویس کوڑ پھبدی ہے پر کمال، تسی شوز پاندے ہو تے کمال، پرفیوم تہاڈی ہے کمال، ہر روز تسی غسل کر کے نہاندے ہو، باہر نکلدے ہو، خوشبو آندیاں، ابا جی کمال ہے، ابا جی کمال ہے۔ ابا جی آکھن بینک جا کام میں بچہ نہ جائے، کی کرے گا انہاں صفتاں نو ابا؟ شکریہ، میں دوبارہ عرض کر دوں، ابا جی کام بھیجدے نے جاندا نہیں، ابا جی آندے نے بہ جا تے بہندا نہیں، ابا آندا موٹر سائیکل نہ کڈی مڑدا نہیں، ابا آندا نہرے نہ نہیں وہ باز ہی نہیں آوندا۔ تہاڈا کی خیال ہے نہرے ٹر جا نہان تے واپس آ کے پھر ابے دیا صفتاں کچھ؟ سبحان اللہ، ابا جی تہاڈی کیا بات ہے، ابا جی تہاڈی کیا بات ہے۔ میرا حال ایک دن تے ابا آکھے گا وہ میریاں صفتاں کرنا ہے، وہ میری کوئی گل بھی مانو، تینوں کی ہو گئی؟ میرے عزیز دوستو، یہ دوویں پہلو میں قرآن حکیم چو پیش کر دینا چند مثالاں نال، انشاءاللہ گل واضح ہو جائے گی۔ بس جی بیٹھے رہو، ٹھیک ہو گیا۔ میں پہلی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قرآن حکیم چو بیان کرنا۔ حضرت عیسیٰ جی ایک ذاتی حیثیت ہے، حضرت عیسیٰ دی ایک ذاتی حیثیت ہے، ایک حضرت عیسیٰ دی ہدایتی حیثیت ہے۔ دوویں واضح کر گیا تو اگے کھل کے گل سامنے آ جائے گی۔ اے حضرت عیسیٰ دی ذاتی حیثیت، خالق فرماتا انی قد جئتکم بآیات من ربکم۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں رب نہیں، رب کی نشانی، میں تمہارے رب کی طرف سے رب کی نشانی بن کے آیا ہوں، اور نشانی ہو کے کہہ رہا ہوں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ ابھی میں مٹی پکڑوں گا، اس میں پانی ڈالوں گا اور گارا بنا کے ایک پرندے کی شکل کا بناؤں گا، وہ پرندہ ہوگا نہیں، جب میں پھونک ماروں گا نا وہ پرندہ بن کے اڑنے لگے گا، اور باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ میری ذاتی حیثیت ہے۔ بہت شکریہ، اے میری ذاتی حیثیت ہے۔ دوسری گل فرماتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوگا، میں اس کو بینا کر دوں گا، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ ماں پیدا کرے گی نابینا، اس کو ٹھیک میں کروں گا بغیر آپریشن کے،
ٹھیک میں کروں گا، جڑا میں نبی نہ ٹھیک کروں گا انہوں دوبارہ لینس پوان دی لوڑ نہیں پوے گی، انہوں دوبارہ سلائیاں پان دی لوڑ نہیں پوے گی، انہوں دارو پان دی ڈراپس پان دی لوڑ نہیں پوے گی، میں ٹھیک کروں گا۔ اسی سی جدی آج بھی شفا بہت کٹ ہے، جنہوں برس ہو جاندی ہے، بڑے مشکل بڑے بڑے امیر بندیاں ہوئی ہے تے آرام نہیں آیا۔ فرماندن والا ابرسا، پھل بیری والے کو، برس والے کو نظر کرم سے شفا دوں گا۔ انہاں کہ کمال ہے، انہاں کہ چھڑو اے تے ترے شفا دینے والی گل ہے۔ وَأُحْيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں تو مردے کو زندہ کر کے کھڑا کر، نری شفا نہیں، میں مردہ ہو جائے گا تو زندہ کر جائے گا۔ یہ چار حضرت عیسیٰ دے ذاتی کمال، شکریہ ذاتی کمال ہے۔ آج جڑے بندے اندر نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے، نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے، جڑا کام نبی کرے گا وہ ایسا کرنا ہے، جڑا کام نبی کرے گا وہ کرنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چار نبی دے میں کام دسے نے، یہ وہ ذاتی نے۔ پہلی گل ہے کہ مٹی دا پرندہ بنندا نہیں ہوندا، نہیں پرندہ پھوک ماردا ہے وہ پرندہ بن کے اڑ جاندا ہے۔ پوری کائنات دی عیسائیت نو آکھو کہ اپنے نبی دی سنت تے عمل کر، بھائی جڑا کام نبی کرے وہ کرنا نا، تے کرو نہ اتھو مٹی دا ایک بنا کے اڑاؤ، یہ سنت عمل کوئی نہیں کرتا۔ یہ دا مطلب ہے داڑھی رکھنا آسان ہے، نبی دی سنت لباس پانا آسان ہے، نبی دی سنت خوشبو لانا آسان ہے۔ اے کیسا گل ہے، پرندہ اڑا کوئی نہیں سکتا، انے نو شفا دے کوئی نہیں سکتا، یہ بھی تو سنت ہی ہے نا نبی دی۔ نبی یہ سارے کام کیتے نے، برس والے نو شفا کو نہیں دے سکتا، اور مردہ زندہ کرے کوئی بندہ نبی دی سنت نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ وہ ذاتی اعمال، یہ وہ ذات ہے، وہ ذات چ کوئی بندہ شامل نہیں ہو سکتا۔ ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی یہ ذاتی کمال جناب دے ذہن چ آ گیا۔ کدی کسے مولوی شک نہیں کیتا کہ یار کیویں اڑاندے سن، کیویں مردہ زندہ کردے سن، وہ کیویں کی کردے سن، دم کردے سن، دعائی دیندے سن، ساری دنیا من گئی نہیں جی وہ اللہ کی نشانی تھے، ان کو اللہ نے اختیارات دے رکھے تھے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ اپنے اختیارات کبھی کبھی اپنی نشانیوں کو دے دیتا۔ مہربانی جناب، مہربانی، اپنے اختیارات کبھی کبھی اپنی نشانیوں کو دے دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ قبلہ رب نہیں، رب دی نشانی نے، پوری دنیا نو شک نہیں۔ تسی کسے مسجد وچ میں تقریر کرانا جناب مردہ زندہ کر دے سن، لوگ آکھن گے سبحان اللہ، انے نو شفا دین سبحان اللہ، برس والے نو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دین سبحان اللہ، سب کوئی شک نہیں کرے گا۔ پھر وہ فرمان گے پرندہ بنا کے سبحان اللہ۔ میرا دل کردہ جدو ساری دنیا حضرت عیسیٰ دے انہاں معجزات تے سبحان اللہ آکھے نا، ادو میرا دل کردہ انہاں کے قرآن رکھ کے پوچھاں ان اختیار رکھن والے عیسیٰ دے مادی اگے کھلوے گا کہ پیچھے کھلوے گا؟ میں دوبارہ کرتا، میں ذات عیسیٰ دی یہ گل کر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے معجزات رکھ کے، اتنی کرامات رکھ کے، اتنے فضائل رکھ کے کسی عالم دین نو پوچھو کہ مادی دے اگے کھلوے گا کہ پیچھے کھلوے گا، میرا خیال ہے کہ بندیاں نو سمجھ جانا چاہیے ہے۔ اور جب عیسیٰ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، لوگ کہتے ہیں تلوار کے زمانے میں مہدی غائب ہوئے تھے، گھوڑے کے زمانے میں مہدی غائب ہوئے تھے، آج 2500 میٹر کی نیچے میزائل جا رہا ہے، آج ہزاروں میلوں پہ میزائل گر رہے ہیں، مہدی ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جب عیسیٰ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، عیسیٰ کے امام کے پاس کتنے اختیارات ہوں؟ شکریہ، مہربانی کرنا۔ یہ حضرت عیسیٰ دے اختیار میں، اور حضرت عیسیٰ اللہ نہیں، اللہ دی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس قدر جنا جوش اور جذبہ پایا گیا ہے۔ ایک اور بھی عرض کر دیں، قرآن تو میرے ہاتھ نے شب معراج پیغمبر نے عرش تے جا کے اللہ نو نہیں ویکھے، نہ پھر پیانا اللہ نو نہیں ویکھے۔ قرآن تے ہی کہہ رہا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں کہ اللہ کیوں لے گئی؟ فرمایا برکتوں ہی برکتوں کا ماحول تھا جہاں رسول پہنچے۔ دیکھا کیا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، محمد نے ہمیں نہیں دیکھا، ہماری نشانیوں کو دیکھا۔
نشانی ایک تو تمہارے سامنے آ گئی ہے نا، حضرت عیسیٰ جیسی نشانی، وہاں بھی کسی نشانی کو دیکھا، میں کہ کیسی نشانی؟ سورہ مبارکہ نجم، خالد فرماتے لقد را من آیات رب الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ جدو مصطفیٰ تو وڈی دنیا تو نشانی آئی کوئی نہیں، کوئی نشانی لبنی پائے گی جڑی پوری کائنات تو محمد تو بعد ہے، ساری کائنات تو افضل۔ اور میں تو لب لئیے جی، اے میرے کو قرآن ہے اتنے میں لکھ کے رکھیے، یہ گل اہل سنت نال نہیں، یہ شیعہ نال۔ جتوں تک اہل سنت دی گل سی اتوں تک ہو گئی کہ رب کو نہیں دیکھا، رب کی نشانیوں کو دیکھا۔ بس اہل سنت والجماعت دوستان اور میری، رب کو نہیں دیکھا، رب کی نشانیوں کو دیکھا۔ وہ اپنے علماء نو پوچھن تو کیڑیاں نشانیاں سن، کیونکہ مریم نواز شریف صاحب کو بھی ایس او پیز ہوئی نے، تو شہباز شریف صاحب کو بھی ہوئی سن کی والا، کسی کو مذہب کو چھیڑو مت اور اپنا مذہب چھوڑو مت، کسی کا مذہب چھیڑو مت، اپنا مذہب چھوڑو مت۔ اسی کسی دے مذہب نو چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن دس رہا ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا۔ ٹھیک موگی گل ہن نشانی مذہب کو پوچھا کی ویکھیا نے اپنے مذہب کو، یہ گل پکی ہے کہ اللہ نہیں ویکھیا، اللہ دیاں نشانیاں۔ میں تو تہاڈے نال گل پہ کرنا، اپنا مذہب بیان کر رہا، یہ تے پابندی کوئی نہیں، میں اپنا مذہب بیان کر رہا ہوں۔ قبلہ مصطفیٰ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ بڑی بڑی کون سی نشانیاں؟ الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 باب نمبر 17 میرے گھر موجود ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی، محمد کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی بن ابی طالب۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذات میرا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں ذاتی حیثیت پڑھی، ذاتی حیثیت کوئی امتی عمل دخل نہیں دے سکتا کہ میں نبی دی سنت عمل کر کے مردہ زندہ کرنا ہے، میں نبی دی سنت نہ ہوں میں ہدایتی حیثیت پڑھنے لگا۔ وہ سورہ صف جو میں نے ملی 28 پارے، تیسرے پارے چو ذاتی حیثیت پڑھی۔ میں مثالہ پہ دینا، مجلس میں شروع کرنی ہے، میں 2-3 قرآن چو مثالہ دینی ہے، وہیں مجلس میں شروع کرنی ہے، دساں گا جدو میں شروع کرنی۔ یہ حضرت عیسیٰ کی ذاتی حیثیت ہے، کوئی امتی ذات شامل ہو سکتا؟ شکریہ، کوئی مردہ زندہ کر سکتا، کوئی نبی نے شفا دے سکتا، یہ وہ ذاتی پوزیشن ہے۔ ہوں میں ہدایتی پوزیشن پڑھ لگا، وہ سورہ مبارکہ صف جو ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ کما قالا، جس طرح کہا تھا حضرت عیسیٰ بن مریم، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا کیا للحواریین، اپنے حواریوں سے من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کا مددگار بن جائے۔ اساں سادگی نال نا لگا دیتا ہے رکشیاں تے یا اللہ مدد یا اللہ مدد۔ اے میں قرآن دی ایک آیت پڑھ دینا، انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی۔ اللہ پاک فرماندے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور جب اللہ کی مدد پہنچے گی تو تمہارے میدان سے قدم نہیں ہٹیں گے، ہر میدان میں تم ڈٹ کے کھڑے ہوئے، تم تھوڑے بھی ہوئے تو زیادہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جنہیں بندے یا اللہ مدد آندے نے پہلا مہربانی کر کے ترتیب تے دیکھن، قرآن دی ترتیب ہے اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جنہیں اللہ کو مدد منگنی ہے اور پہلا سوچے کہ تو اللہ کی مدد کدوں کی تھی۔ وہ یار ترتیب ہے کہ تسی مینوں بلاؤ گے تو میں پڑھاں گا، کہ آگے پڑھاں گا تو پھر بلاؤ گے، یار پہلا کوئی بلائے گا تو میں آواں گا۔ ترتیب قرآن دیے ہوئے کہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری،
مدد کرے گا. یہی حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے. حضرات اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ساری کائنات کا خود مددگار ہے، وہ کمزور نہیں، وہ محتاج نہیں، وہ اللہ صمد ہے. لیکن ترتیب یہی ہے کہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ فرماتا قال الحواریون، تو پھر حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. عیسیٰ کے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ فرماتا ہے محمد کی امت تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ. جس طرح عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یہ مطلب ہے اللہ کی مدد ہے کیا؟ عیسیٰ دے حواری آندے نے اسی بھی اللہ دے مددگار. میں پھر پڑھ رہا ہوں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ مطلب ہے کوئی ہے مدد جڑی اللہ دی مدد ہوندی ہے، مدد کیتی جا سکتی اللہ دی. اللہ ادو کرنی ہے جدو اساں او دی مدد کرنی. میں کہ اللہ تیری مدد کیا ہے؟ یہ جن بندے پریشان بیٹھے نے، میں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی 4 مکاتب فکر نے پاکستان دے مشہور، میں چواں دی ذمہ داری لے کے گل کرنا. کوئی انکار کرے گا تو میں نے فون کرنا. پوری دنیا کے علماء نے لکھا کہ یہاں اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کا. سبحان اللہ، بہت شکریہ کہ بلا. یہاں اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، نبی کی تعریف کرو، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ جو دین کا ہادی بن کے آئے اس کی مدد کرو. عیسیٰ کے حواریوں نے عیسیٰ کی مدد کی تو مدد کس کی ہوئی؟ تمہاری خیر ہوئے اللہ کی. اللہ فرما رہے ہیں محمد کے امتیوں تو محمد کی مدد کرو. مدد کس کی ہوگی؟ اللہ کی. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، جدو نبی نے اعلان نبوت کیتا ہے سب سے پہلا محمد کا مددگار کون تھا؟ بھائی سبحان اللہ. اب جو رسول کی مدد کرے گا دراصل وہ اللہ، سبحان اللہ، جو رسول کی مدد کرے گا اصل میں وہ اللہ کی مدد کرے گا. میں سورہ مبارکہ والضحیٰ پڑھ دینا. خالق کائنات فرما دن والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی. ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرا رب تجھے نہ کبھی اکیلا چھوڑتا ہے نہ کبھی ناراض ہونے دیتا ہے. اور میں وعدہ کر رہا ہوں وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیری پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر ہوگی. ولسوف یؤتیک ربک فترضی، تیرا رب چاہتا ہے کہ تو اس پہ راضی ہو جائے. ساری کائنات اللہ کو راضی کر رہی ہے اور اللہ چاہتا ہے میرے حبیب تو مجھ پہ راضی ہو جائے. پھر خالق کائنات نے فرمایا ہم نے تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑا. اب تو ہی بتا الم یجدک یتیما فآوی، جب تو یتیم تھا ہم نے تمہیں جگہ دی تھی. جب آپ یتیم تھے تو یتیمی جہاں پلتی رہی وہ آپ کو ہم نے جگہ دی تھی نا. پوری کائنات دے علماء تسلیم کر گن وہ جگہ جہاں محمد کی یتیمی پلتی رہی وہ آغوش ابو طالب تھی. جہاں رسول کی یتیمی پلتی رہی. شکریہ شکریہ. جی میں بولو جی بولو، میں سنتا کٹ جے نیڑے آ کے گل. السلام علیکم. علی میرا نام ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھی تو پہلے دفعہ میں نے پہلے دفعہ آیا. میں بتا جی مہربانی جی. میں عرض کرنا جی جو فرما رہا ہے میں عرض کرنا. شکریہ الحمدللہ. جی گل اگے میں انہوں کی گل تھوڑے تک پہنچا دینا. انہیں میرے کان چ کی تو میں تمہیں دس دینا. ویسے لوگوں چ مشہور ہے کہ نبی پاک نے چاچے دے کان چ آخیا سی کہ کلمہ پڑھ لے. کان چ آخر کا مطلب یہ ہوتا بھی کسی کو پتا نہ لگے.
تے جے چاچے انکار ہی کر چھڑیا سی تے نبی سارے جہان نوں دس رہا سی تے کان چ کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ کان چ کرن دا مطلب یہ سی بھئی کسی نوں پتہ نہ لگے پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا. آندے نے انہیں کان چ آکھیا کلمہ پڑھ لے تے انہیں کان چ آکھیا تے میں کوئی نہیں پڑھنا. تے جے نبی ساری دنیا نوں دس ہی چھڑنا سی تے اچھی آکھ چھڑ دے چاچا کلمہ پڑھ تاکہ ساری دنیا سن لیں دی. ایک کان دی گل دا تینوں پتہ لگ گیا تے جڑی سوا لاکھ چ کیتی ہے انہاں پتہ نہیں. اے جڑی کان ہی تساں کیتی ہے نا میرے عزیز نے فرماتے نے اہل سنت تشریف فرما ہوئے نے اور میں انہاں دی گل جی کان چ کیتی نے وہ تانوں دسن لگا. دسویں میں آیت پڑھن تو بعد دسویں میں آیت پڑھن تو بعد تہاڈی خیر ہوئے. اللہ فرماتا ہے حبیب علم یجد کا یتیما فآوا، جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو جگہ دی جہاں آپ کی یتیمی پلتی رہی. اس کی تفسیر لکھی ہے شبیر احمد عثمانی نے. پڑھن والا حسینی ہے لکھن والا عثمانی ہے تے سنن والے شیعہ سنی دو سارے نے. بڑا لطف آیا. متنجن چ 3-4 رنگ پائے ہوندے نے. ویسے نام ہی پائیے چاول تے مٹھے ہو ہی جاندے. ایک رنگ پائیے تو زردہ ہو جاندہ ہے، 4-5 رنگ پائیے تو پھر متنجن بن جاندہ ہے. وہ ذرا اور اچھا لگتا ہے. لو جی اب بن گیا جی یا رسول اللہ یا لو جی اے ہو گیا جی اہل سنت شیعہ سنی دیوبند سارے کٹھے ہو گئے جی. لکھن والا دیوبندی شبیر احمد عثمانی، پڑھن والا الحمدللہ شیعہ علی ناصر حسینی. ایس دوست نے اہل سنت اے سنن والے انشاءاللہ تعالی متنجن تو بن ہی گیا. انہاں جڑی تحریر لکھی ہے میں ایمانداری نال قرآن دے اوتے جو لکھیا نے وہ پڑھ دینا. وہ فرماندے نے حضور کے والدین جب دنیا سے چلے گئے تو دادا جان کی گود میں آ گئے. دادا جب 8 سال کی عمر مبارک میں دنیا سے گیا تو آپ کی پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئے. کنیا بندے سنیا آپ کے شکریہ کہ آپ کے بے حد شفیق میرا حال آواز توڑ جا رہی آپ کے نبی پاک کے بے حد شفیق چچا شفیق چچا. ان کا نام شفیق نہیں تھا، شفقت کی وجہ سے شفیق لکھ رہے ہیں. یہ مطلب ہے دیوبندی عالم دین بھی جانتا ہے کہ ابو طالب مصطفیٰ پہ شفیق تھے. ہوں میرا جملہ بھی سنو، ایک عثمانی دا ایک حسینی دا. او فرماتے ہیں شفیق چچا ابو طالب تھا. ہوں حسینی دا جملہ سنو، جو پوری کائنات پہ شفقت کا ہاتھ رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد پہ شفقت کا ہاتھ رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ، شکریہ مہربانی کریں. اگلی گل بڑی کمال ہے لان کر لگا جی تو میں دس دینا. اے دیکھو جی اگے کی فرماندے نے حضرت ابو طالب نے پوری زندگی لفظ 4 نے میرا موضوع ایک آ رہا ہے کی فرماندے نے پوری زندگی ابو طالب نے آپ کی نصرت میں گزار دی. آپ کی نصرت میں گزار دی. ترجمہ کرو نصرت دا مدد میں گزار دی. اور یہی اللہ نے کہا تھا ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جب اللہ مدد ہی ایمان والوں سے لیتا ہے کلمہ پوچھنے والا کون ہے؟ یار یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد. یار جدو دیوبندی عالم لکھ گیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے پوری زندگی نبی دی نصرت کیتی ہے، پوری زندگی نبی دی مدد کیتی ہے. ہن میرا اگلا جملہ نہ پڑھا تو میں گل نہیں دس سکتا اپنے اہل سنت دوست دی. سورہ مبارکہ کہف یہ طے ہو گیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے مدد کیتی. بولو جی کیتی نہیں. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 51 15واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. میرے حبیب بندوں کو بتا دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. ہم جب مدد لیتے ہیں سبحان اللہ ایمان والوں سے لیتے ہیں. اور یثبت اقدامکم جو ہماری مدد کر کے ہمارا ناصر بنے. ہم منصور بن جاتے ہیں پھر ہم مدد کر کے ناصر بنتے ہیں، وہ ہمارا منصور بنتا ہے. اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہماری مدد کرتا ہے یثبت اقدامکم
اس کے قدم کسی میدان سے پیچھے نہیں ہٹتے، پورا عرب بھی مخالف ہو جائے تو ابو طالب کا قدم پیچھے اس لیے نہیں ہٹتا کہ اس کا اللہ سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کے قدم کو ثبات دوں گا۔ میرا خیال ہے حضرت ابو طالب دا اثر اس وقت بھی پوری دنیا تے ہے۔ اس زمانے میں پورا عرب مخالف تھا، اکیلا ابو طالب پیچھے نہیں ہٹتا تھا کیونکہ وہ اللہ کا مددگار تھا اور اللہ اس کا مددگار تھا۔ آج پوری دنیا ایران کے خلاف ہے، اکیلا ڈٹا ہوا ہے، اس لیے کہ ایران میں ابو طالب کافر نہیں ہے۔ اللہ قدموں کو ثبات دیتا ہے جب اللہ کی مدد کی جاتی۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی اللہ دی مدد کر کے دیکھو، اللہ میرا دل پہ کردہ پیا جیسے موجود پڑھ دیا گلہ اور بھی کافی سن، لیکن میں پڑھ دینا ہوں، میرا دل آ گیا تو میں پڑھ دینا۔ میں پہلا اعلان کر دیں جو کہ میرے کان چاک رہے۔ میرا خیال ہے آج دی پوری فرماندے نے میں اگرچہ اہل سنت ہوں لیکن میں آج سے علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ الحمدللہ علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ دیکھو جی میں کوڑوں بنا کے تو نہیں گل کیتی، اے قرآن میرے سامنے، وہ اتھے آئے نے۔ اے حضرت رسول خدا دی ذاتی حیثیت ہے کہ حضور دی یتیمی ادوں پڑھی ہے جدو حضور نے اعلان نبوت نے کی۔ میں ایک گل پوچھنا چاہنا کہ اللہ فرماندہ سورہ مومنون چ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو خوراک وہ کھانا جو طیب، خوراک وہ کھانا جو طیب۔ یہ مطلب ہے رسول جدو کھاندے نے طیب کھاندے، جدو کھاندے نے طیب کھاندے، رسول جدو کھاندے نے طیب کھاندے۔ ہن میں کیویں مثال دا بچہ کھڑا ہو کھڑا کھڑا آ کھڑا ہو کوئی گل اوتھے کھڑا، اے بچہ چھوٹا جہا یہ خوراک صاف ہی کھاندا ہونا کیونکہ مسلمان بچہ صحیح کھاندا ہونا، یہ کماندا نہیں، یہ لیاوندا نہیں، یہ تے گھر گوشت بھی پکدا ہے، یہ ذبح نہیں کردا۔ یہ جو ادھر منہ کر بیٹھ لو، بیٹھ جا بچہ بیٹھ جا۔ یہ جو گھر دے لیاوندے نے یہ کھاندا، جو پکدا ہے یہ کھاندا۔ میرے بچے وہ کھاندے نے جڑا میرے ال پکدا ہے، تواڈے بچے وہ کھاندے نے تواڈے ال پکدا ہے۔ مولوی صاحب تواڈے وہ کھاندے نے جڑا تواڈے ال پکدا، میرے وہ کھاندے نے جڑا میرے ال پکدا ہے، تواڈے وہ کھاندے جڑا تواڈے ال پکدا ہے۔ تے مولوی صاحب تواڈے وہ کھاندے جڑا تواڈے ال پکدا ہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، محمد وہ کھاندا جڑا ابو طالب ال پکدا ہے، علی وہ کھاندا جڑا رسول ال پکدا ہے۔ تواڈی خیر میں تساں غور ہی نہیں فرمایا۔ اور میں نہ چھوٹے بچے آپ کماندے نہیں، چھوٹے بچے لے آتے نہیں، انہوں وڈا گوشت کھو وڈا کھا جائے گا، چھوٹا کھو چھوٹا کھا جائے گا۔ وہ سور دا گوشت اس ویکھیا بھی نہیں، انہیں سور ہی نہیں ویکھیا، گوشت کتوں ویکھنا سی؟ ایڈے ایڈے انگریزاں دے بچے سور دے برگر کھاندے پھردے نے کیونکہ جویں دا پکدا ہے اوویں دا کھاندے نے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اگر بچپن چ نبی نے پاک کھادا ہے وہ دسترخوان کی دا سی جنہیں تو نبی کھادا، کمال ہے، کمائی کی دی سی۔ مینوں ایڈا لطف ہے قبلہ اہل سنت والجماعت ساڈے ایڈے پیارے دوست نے الحمدللہ۔ اس ویلے کچھ بندے یزید دی حمایت تانوں پتہ مٹھی مٹھی ہر محرم تو بعد کوئی یزید دی حمایت وچ بندے اٹھدے نے، کوئی آندے نے کچھ آندے نے پیو دے تے شخصی لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس واسطے بھی کلے بندے تے لعنت کی کرنی ہے، کٹھی آگ چھڑو پئی ظالمت لعنت تے بھی وچ آ جائے گا۔ انہاں نوں کلے دی بڑی تکلیف ہے کہ کتے کلے وال بہتی لعنت نہ ٹر جائے، وہ آندے نے شخصی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ آندے نے وہ کافر باقاعدہ نہیں سی ہویا چونکہ وہ کلمہ پڑھدا سی، اس واسطے وہ انہوں کافر تے کہہ نہیں سکتے تے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ چلو وہ گنجائش بندے مٹھی 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 کٹ دے، وہ ہر سال ایک دو مولوی نواں آ جاندا ہے یزید دی حمایت، تھوڑی کرے یا بہتی کرے ہر سال ایت کرے کہ نواں
ہر سال کر دیں. لو جی ساری دنیا نو پریشانی ہوتی ہے کہ یار کی کر دیں یزید دی حمایت کیوں, بے شمار یزید دی حمایت کیوں کریں. مینو پریشانی نہیں ہوتی, میں تمہیں بھی ٹینشن لیس کرنا چاہتا ہوں ہو جانا انشاءاللہ. پرانے زمانے دے بندے بولو 50 سال تو اتنے ایک سنڈ دی بوتل ہوتی سی, سنڈ دی انہوں بوتل اسی آتے سن, وہ پراؤنے نوں دے دی سی یا بیمار نوں, انج تو نصیب نہیں سی نا ہوندی, یا کسی پراؤنے واسطے لے جی وہ تھوڑا جہا لون پائی دا سی تو ہلائی دی سی, وہ پھر جو کوئی ہوتا سی اچھل کے باہر آ جاتا. یہ سارا سال جڑے مٹھے 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 اندروں یزید دی حمایت کر دینا, یکم محرم نوں انہاں چ لون پی جاندا, یکم محرم چڑھتی ہے انہاں چ کوئی نمک سڑ جاتا ہے, وہ اندروں یزید دی محبت یزید دی مٹھی جی حمایت اندروں ابل کے باہر آ جاتی ہے. شیعو تساں فکر نہیں کرنی پی یزید دی حمایت کیوں کر دینے, او خدا دا نام جے شکر کرو. تساں کدی گڑ بنتا ویکھیا ہوے, گڑ ادھر کماد میرا گھٹ ہوندا تہاڈے چکوال ہے, ساڈے ہاں کماد بہت ہوندا ہے, اوتھے گڑ بندا وہ جی ہوندی ہے نہیں رو, جنوں نے رو جنوں آکھیا سی میاں محمد بخش نے رو نو کہو ہن رو محمد اج رویں تے منو. وہ گنے دا رس ہوندا سی اونوں رو آنے, اور رو دے تھلے جڑے ویلے جناب اگ بالی دی ہے نا وہ ابلنا شروع ہو جاتی ہے, وہ بڑی جی میل آ جاتی, وہ ساری نہیں آتی, وہ میٹھا سوڈا یا کوئی ایسی شے سٹتے ہیں, وہ اینا کو سٹی ہے نا ساری میل اتنے آ جاتی ہے. یقین کرو میں بڑا راضی ہاں, یہ جن یزید دے حمایتی اٹھتے ہیں نا, یہ محرم میں چلا میٹھا سوڈا سٹتا ہے تو ساری میل اگل کے باہر آ جائے. وہ بہت اچھی گل ہے, انہوں باہر آن دیو. جویں جویں یزید دی حمایت کرتے جان گے سانو سمجھ آتی جائے گی یہ یزیدی ہے, اس سے مناظرہ بنتا ہی نہیں. یار ساری جان پہ چھوڑتی ہے, انہوں کھل کے سامنے آن دیو. میرے عزیز دوستو, اہل سنت والجماعت دوستان دا شکریہ ادا کرنے ہیں. میں اہل سنت دوست دی تحریر پڑھنے لگا, اے اہل سنت نہیں جڑے یزید دی حمایت کر دیں, اے جے اہل سنت. انہاں دا نام ہے ڈاکٹر صداقت علی فریدی, یہ سائیوال دن زندہ نے موجود نے, بہت اچھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کتاب دا نام ہی ٹھنڈ پا دینا. انہوں نے کتاب لکھی ہے قرآن عظیم اور ایمان ابو طالب. قرآن عظیم انہوں نے کسے پوچھا ایک کتاب کدی لکھی جائے, انہوں نے کہا میں وہ ساریاں آیتاں اس کتاب وچ رکھ دیتیاں نے جڑیاں اتریاں بعد وچ نے تے ابو طالب عمل پہلے. بہت شکریہ, میں پڑھ سکنا لیکن میں جڑا موضوع رکھ رہا نا ذہن چ تہاڈی وہ ویکھ کے نا جذبہ, انہوں میں ایک موضوع پڑھ دینا, 2-4 جملے میں جملہ پڑھ دینا. حضرت ابو طالب کے متعلق جڑا صداقت علی فریدی صاحب نے لکھے ہے, انہوں نے کسے پوچھا ہے ابو طالب کسے کہتے ہیں. بھائی بڑے بڑے چہرے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں, اندازہ یہ میرا اگوں اللہ نو منظور ہے جو میں کہڑا پہ کسی دیاں سنداں ویکھی ہیں, لیکن چہرے کچھ ایسے ہوندے نے لگتا ہے بندے بہت الحمدللہ پڑھے لکھے بھی تشریف فرما نے. تے میں انہوں نے سامنے تحریر اہل سنت ہی پڑھن لگا, تہاڈی وجہ تو پڑھن لگا اس واسطے کہ اہل سنت ایسے لوگ ہیں نے جو موجود الحمدللہ جڑا ساڈے تو بھی خوبصورت عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے کسے پوچھا, سائیوال دے ڈاکٹر صداقت علی فریدی, انہوں نے پوچھا ابو طالب کسے کہتے ہیں, فرماتے ہیں عظمت وفا کا پیکر تھا ابو طالب. تو سنیا جناب, عظمت وفا کا پیکر تھا ابو طالب. عظمت وفا کا پہلا عنوان ترجمان توحید و رسالت و قرآن. اگلا تیسری گل لکھی نے کوئی میرے اندر لطف ہے, فرماتے ہیں ابو طالب کون تھا, فرماتے ہیں مظہر غیرت الہیہ. واہ واہ واہ, مظہر غیرت الہیہ. انہاں کے آگے فرماتے ہیں ضامن صحت اسلام تقدس ماب سرکار ابو طالب محض فرد بشر نہ تھے بلکہ عظمت بشر تھے. اگلی گل فرماتے نے, آخری گل کرو, فرماتے نے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. انہاں کیا میری پوری تقریرہ قربان کر دیا ایک جملے تو. اہل سنت ہو کے فرماتے ہیں اگر پوری توجہ سے دیکھا جائے تو اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے. حد ہو گئی بھائی, حد ہو گئی. اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں کیونکہ حضور نے اعلان نبوت کے بعد قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتایا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, پاک کیا ہے,
پلید کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے نزول سے کئی برس پہلے ہم نے ابو طالب کی گود میں محمد کو رکھ کے اعتماد کا اعلان کیا، جو تو کھلاتا جائے گا ہم حلال کرتے جائیں۔ میں جڑا تھوڑا جذبہ ویکھ کے آیا نا، اتھوں ویکھ کے مینوں آیت یاد آئی ہے، وہ میں جناب دے سامنے پڑھ دوں۔ اس ویلے عالم اسلام شکار ہے ظلم دا، اور سب تو زیادہ ظلم اس ویلے فلسطین چ غزہ چ مظلوم ہے لیکن امدادی کیمپاں تے بم ہر روز 84، ہر روز 80، ہر روز 70۔ اج میں بغیر کتاباں تو تانوں مذہب سامنے کر کے دسن لگا یارا، کتاباں چ اسی روز مذہب پڑھنا۔ اج ذرا میرے نال ویکھو نا، فطری طور تے عقلی طور تے کتاباں رکھو نا ایک پاسے، میں تانوں پڑھ دینا کہ اس ویلے پوری دنیا تے جڑا ظلم ہو رہا ہے سب تو زیادہ وہ غزہ چ ہو رہا ہے۔ یارا بچے قتل ہو رہے ہیں، تو ایک گل دسا، جو گود کے بچے کو مار دے اسی کو ہی یزید کہتے ہیں۔ اتنے گود کے بچے قتل ہو رہے ہیں، ماما قتل ہو رہی ہیں، جنازیاں تے بم، لیبارٹریاں تے بم، ہسپتالاں تے بم، کالجاں تے بم، یونیورسٹیاں تے بم، جتھے وہ امداد لین جاندے نے او دے تے بم، جڑا جنازہ لے کے جاندے نے او دے تے بم۔ ظلم ہے 58 ملک نے، بولو بھی بولو، کنے ملک نے؟ 58 مسلمان ملک تقریباً اس ویلے موجود ہیں پورے عرض تے۔ ظلم ہو رہا ہے اس وقت دا۔ اگر تسی یزید آکھو تو ٹرمپ نو آکھ سکتے ہو، تے شمر آکھو تو نیتن یاہو نو آکھ سکتے ہو، تے جیڑی وہ کربلا تے کربلا ہے وہ گل اگے، وہ ساڑھے بس دی گل نہیں۔ لیکن اس ویلے ظاہری طور تے ظلم ہے نا، وہ مظلوم ہے نا، پاویں اہل سنت نے تاں بھی مظلوم نے، تے پاویں اہل حدیث نے، یار ہے تے مظلوم نے۔ پوری دنیا تے مظلوم میں غزہ تے فلسطین۔ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ لو جی ٹائم ہی پورا ہو گیا، جزاک اللہ۔ میں تے شروع کرنے لگا تھا مجلس، چلو آج ایتھے ہی قبول فرما۔ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ 58 سب تو زیادہ ناپسند وہ کنوں پیا کردا؟ ایران۔ تکلیف بھی انہوں ایران دی۔ میرے کو ایک کوئی گل ہے، دوسرا جواب آوے تو میں نے فون کرنا۔ ایران کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کر رہا ہے۔ بولو بھائی بولو، مظلوموں کی مدد کر رہا ہے۔ ایران دے صدر نو کسے پوچھیا کہ آپ کا تعلق نہیں پورے 57 ملک بھی تے ہیں، اور تانوں کی انہاں دی تکلیف ہے؟ انہاں کہ مظلوم کی مدد کرنا ہمارے منشور میں لکھا ہے۔ بھائی وہ مظلوم دی مدد کر رہے ہیں تے پوری دنیا دے 57 ملک ایک پاسے کلا مظلوم دی مدد کر رہے ہیں۔ آج ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ لوگ آندے نے جب 72 لوگ کربلا میں ظلم کا شکار تھے تو باقی ساری دنیا کے مسلمان کہاں تھے؟ وہیں تھے جہاں آج ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، پہنچ گئی میرا پیغام، بہت شکریہ۔ وہیں تھے جہاں آج ہے۔ کیوں نہ امداد کی؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ جو شبیر نے کہا نا حل میں ناصر ینصرنا، حضرات یہ غربت کا ہوکا نہیں، شبیر غریب نہیں۔ دراصل حسین فرما رہے تھے کوئی ہے جو آج میری نصرت کرے، اور نصرت حسین اللہ کی نصرت تھی، مدد حسین اللہ کی مدد تھی۔ جب اللہ نصرت مانگ کے غریب نہیں ہوتا، حسین مدد مانگ کے غریب کیسے ہو جائے؟ اس ویلے پوری دنیا خاموشی نال بیان دے رہی ہے، بیان، صرف بیان، صرف بیان۔ عملی طور تے میدان چ صرف ایران، ساڈا ایران نہ بڑا تعلق جے، اور زیارتاں دا نہیں، ہمسایا بھی ہے نا، یار ہمسایا بھی ہے نا، ہمسایا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو سنیا سمجھ لو کہ تیل بھی آؤں ادھر، یہ بھی ایک تعلق ہے ہی نا، ماڑا چنگا ادھر بلوچستان چ سنیا، میں سنیا، میرے پتا پورا نے، یہ تو مطلب تعلق ہے۔
اسی اتنے زیارتوں واسطے جانے ہیں، باقی بندے اتنے کاروبار بھی کرتے ہیں. جہاں تعلق مینوں یاد ہے وہ پڑھن لگا، میرے ایک بندہ آخر ساڈا ایران نال کی تعلق؟ میں کیا ساڈا بڑا گہرا تعلق. اس نے کہا کی؟ میں کیا انہوں کو ایک سب تو بڑا میزائل ہے، وہ نام خیبر ہے. بھائی واہ، سب تو بڑا انہوں کو ایک میزائل ہے، وہ نام خیبر ہے. تے پاکستان دی فوج کو سب تو بڑا ایک اعزاز ہے، وہ نام حیدر ہے. کمال ہے خیبر اور حیدر کبھی جدا. خواجہ آصف صاحب ساڈے تمہیں پتہ ہے وزیر دفاع نے، انہوں نے بھی اعلان کیتا کہ اسی اس معاملے چ ایران دے نال، بلکہ ان تے فضل الرحمان صاحب بھی فرمایا کہ اس معاملے چ اسی ایران دے نال. ایک بہت بڑے بندے نو کسے آخیا ایران دی مدد نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے کہا کیوں؟ اس آخیا وہ شیعہ نے، اس آخیا نیتن یاہو دی کر رہی ہے وہ سننی ہے. اے اللہ دیا بندیا کوئی بہتری گل کر، گل وہ کر جڑی کرنا نہیں ہوگی. انج کر امداد اساں کی کرنی، امداد تے اساں اللہ دی کرنی، مدد تے اللہ دی کرنی، اللہ دے نظام دی کرنی. میرے عزیزوں کل بھی ہم مظلوم کے ساتھ تھے، آج بھی مظلوم کے ساتھ ہیں. جڑی مینوں اندروں خوشی ہوئی ہے نا، وہ ایک جاوید چودھری صاحب کالم لکھتے ہیں، وہ ایکسپریس اخبار اگر آؤں تھوڑے کو وہ کالم لکھتے ہیں، وہ بڑا لطف آیا. ایک بندے آخیا بھی یہ ایران نو مارنا چاہتا ہے، انہوں نے سائنسدان مار دیتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے جا شہید ہوئے جی ڈاکٹر، بڑے جا سائنسدان. بہت نقصان ہویا ایران دا اور منافقت دی وجہ تو ہے. بڑے جا اتنے منافق پائے جاندے نے، اندروں کچھ سن تے انہاں مخبری کر کر کے چپاں لا لا کے ڈاکٹر سائنسدان مرواتے ہیں. مینوں ایک بندہ آندا ہے اوتھے تے سان تے امام رضا دا روزہ ہے. میں کیا ہے معصوم نے؟ میں کیا معصوم نے؟ بس دن پہ میں بس دن پہ. وہ سکے اینے منافق امام رضا دے ملک وچ کتھوں آ گئے؟ میں کیا جننے منافق مدینے سن. پہلا میں تو یہ دس اگر محمد مصطفیٰ دی موجودگی چ مدینے چ منافق ہو سکتے ہیں تے رضا دی موجودگی چ ایران چ منافق کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ منافق تو کدھر بھی پایا جا سکتا ہے. انہوں کا بڑا نقصان ہویا. لیکن آخری گل جاوید چودھری صاحب دی کر کے جز لینا، انہوں نے فرمایا دراصل ایران کی دشمنی اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں اکثریت شیعوں کی ہے. بندہ پوچھے یہودی تے دشمن نے مسلمان تے پاویں شیعہ ہوئے پاویں سنی ہوئے پاویں اہل حدیث ہوئے. وہ فلسطین والے کیوں سارے شیعہ ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں؟ مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں. لیکن پھر ایران نال کیوں تکلیف زیادہ ہے؟ وہ مینوں اندر ٹھنڈ ہے، تواڈے بھی پی جانی ہے. انہوں نے فرمایا دراصل ان شیعوں سے یہودی کی پرانی دشمنی. کیا بات، بہت شکریہ. میں کسی مولوی کی گل نہیں کر رہا، میں ایک دانشور اور کالم نگار کی گل کر رہا. وہ فرماتے ہیں تاریخ کو پڑھا جائے تو ان یہودیوں کی شیعوں کے ساتھ پرانی دشمنی ہے. وہ اسی بھی اس دشمنی کا شکار ہو گئے ہیں. ماڑے بندے ہیں، نہ اساں اسرائیل ویکھیا ہے، نہ نیتن یاہو ویکھیا ہے، نہ کدی اسی اتنے گئے ہاں نہ آئے ہاں. ساری بھی دشمنی پی گئی ہے. میں شکریہ ادا کرنے لگا خدا دی قسم اپنے پیر علی دا. وہ فرماتے ہیں اصل میں یہودی ان شیعوں کا اس وقت سے اندرونی دشمن ہے جب سے شیعوں کے امام نے خیبر کو فتح کیا. بہت شکریہ بہت شکریہ. جدوں دا انہاں دے امام تے ولی نے خیبر نو فتح کیتا ہے، جننے حضرت علی نو تسلیم کر دے تے ہادی مندے نے، اے سمجھدے نے اونے ساڈا خیبر اڑائے ہے، اے اونوں مندے نے، لہذا دشمنی ہے. ایک باری شکریہ ادا کرو اندر وڑ کے پیر علی دا. اسی تے اینے جوگے ہی نہیں سا. خدا دی قسم اعلان کر لگا اونچی ہاتھ وچ قرآن لے کے، یا علی تیرا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے کہ حد مک گئی ہے. ماڑے بندے ساں، گناہگار ساں، مگر شکر ہے ساری دشمنی دی وجہ علی ابن ابی طالب. یار علی دی وجہ تو مار کھا رہے، دشمنی دی وجہ حیدر کرار ہے. ایک خیبر ہو جنگ ہے، خدا دی قسم جس جنگ تو بعد صحابہ آسودہ حال ہو گئے. حضرت علی دے فتح ہونے دی وجہ تو آسودہ حال ہوئے نے. ہر صحابی اپنے گھر اینا مال لے کے آیا کہ سب بچے یہودی مسلمانوں دے خوش سن اور پورے مدینے وچ خوشی دا سما سی. خیبر تو بعد جڑا گھراں چ خوشیاں ونڈے انہوں علی آند نہیں اجے سواد نہیں آیا. اور یار صحابہ تے علی دا بھی تے یہی تعلق ہے. جو صحابہ کے گھروں میں خوشیاں بانٹے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کا ممنون ہو اسے صحابی کہتے ہیں. آخری گل کرا جی، جڑا خالی ہاتھ خیبر چو کہہ رہا ہے وہ صرف میرا پیر علی. ہر گھر بندے مال لے کے پہنچے نے. جڑا نری تلوار لے کے کہہ رہا ہے
وہ میرا پیر علی پورے مدینے چو کلی بطول ہے جنہیں خالی ہاتھ شوہر دا اٹھ کے استقبال کی بی بی اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں اپنی ماما پہنا تھا کہ پیغام پہنچا دیا خالی ہاتھ شوہر دا اٹھ کے استقبال کرنا بطول دی سنت مال ویکھ کے گوشت ویکھ کے فروٹ ویکھ کے اٹھ کے بسم اللہ کرنی اور بات ہے جدو حضرت علی اندر داخل ہوئے نے زہرا قبلہ اٹھ کے استقبال کیتا فرماتے نے یا علی مدینے میں شور کیسا ہے ہائے ہائے ایتھے حضرت علی تقریر کرنا چاہتے قبلہ تے آندے میں خیبر اڑا دیتا ہے میں خیبر فتح کر لیا ہے میں مرحب مار دیتا ہے میں انتر مار دیتا ہے میں دروازہ پٹ کے وہ دی ٹار بنا دیتا پول وہ تو صاحبی نہ حضرت علی تیرے ظرف تو صدقے میرے آقا نے نہیں فرمایا وہ میں فتح کر آیا ہوں میں انہوں مار رہا ہوں میں انہوں مار رہا ہوں میں اللہ تے رسول دی مدد کیتی ہے اے تیرے ظرف تو صدقے قربان ہو جا تیرے جملے تو میرے مولا فرماتے ہیں کچھ نہیں بطول آپ کھانا لائیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا آپ کھانا لائیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے وعد اللہ نے وعدہ کیا تھا نا میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے توحید سرخرو ہو گئی ہے رسالت سرخرو ہو گئی ہے یہی ولایت کا کام ہے کبھی توحید کو سرخرو کرے کبھی رسالت کو سرخرو کرے بی بی فرماتے رہے یا علی پھر بھی پوچھ رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کیا لائے فرمایا اللہ کی رضا بی بی فرما دیا تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھا جڑا کدی زبان دے ذریعے کدی قلم دے ذریعے کدی تلوار دے ذریعے مسلمانہ دے گھر وساندہ رہا او دا گھر مسلمانہ ہی لٹ لیا تو ہینج لٹیا ہے آج تک پھر اب دوبارہ مولا تو انہوں جزا دے گا آج تک پھر دوبارہ آباد نہیں ہو سکیا میں پہلی باری حاضر آیا میں ایک روایت تے اکتفا کر رہا ہوں جلدی جلدی پڑھ دینا عزیزو پھر اینج اجاڑیا نے لوگ کس خاندان پہچانیا نے جدن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نو حضرت سجاد دسیا نا کہ اماں قیداں رہا ہو گئی ہیں اسی واپس جا رہے ہیں تسی دسو مشورہ تو کہڑے رستے جانا ہے تو کدو جانا فرماندے نے کیوں رہا کردا ہے حضرت سجاد دسیا اماں انہیں مسجدہ چ اعلان کرایا سی کہ خارجی نعوذ باللہ اور باغی آ رہے ہیں ہن دور افتادہ پنڈاں تے قبیلیاں چ بھی پتہ لگ گیا کہ خارجی نہیں سی محمد دا بیٹا سی باغی نہیں سی رسول دا فرزند سی تے بی بی فرمایا ہن واہ انہاں مسیتاں چ اعلان کرائے کہ رسول دیاں تیاں واپس جا بکھرا مکان دے سارے سار واپس کرے اسی اتھے بہ کے آزاداری شروع کری یہ زہرہ دی تھی نے شروع کیتی یہ ختم نہیں ہو سکتی اللہ ہنا بانیان دے مریضان اس آزاداری دے صدقے جی شفاء کاملہ عطا فرمائے میرے عزیزوں میں نے بڑا دیکھ کے دکھ ہویا کہ اتنی ہجوم میں وہ اندر لیٹے نے دل تو انہوں نے کردہ سی اتھے بہ کے مجلس سننا خالق کائنات انہوں نے موقع دے ایک باری تواڈے وچ بیٹھ کے مجلس میں دعا گونا زہرہ دی تھی نے فرمایا اعلان کرا رسول دیاں تیاں واپس جا رہی صدقے جاواں جڑے بڑے اعلان ہویا نا جی مسجداں وچ زندان جڑا ملیا سی نا جی علیحدہ مکان جتھے رونا سی بہ کے آزاداری دی ابتدا او دے باہر ہجوم سی جی عورتاں دا زہرہ دی تینوں حضرت فضا ٹور کے دروازے تک لے آئے تے دروازے وچ آباد روے جی دی ہائے آئی ہے نا اصل وچ کربلا 10 محرم دی دیگر نو اینا ماریا سی لوگا بطول یقین کہ زہرہ دی بیٹی اٹھ دی بھی فضا دا ہاتھ پڑھ کو تے شریف رکھ دے بھی فضا دا ہاتھ پڑھ کو سب تے بی بی پاک فرمایا میں نے دروازے تک لے جا خدا دی قسم دروازے تک آگے بی بی نے ہجوم ویکھیا نا تے ویکھ کے بی بی فرماندی ہے تسی شام دیاں عورتاں بی بیاں تھلے منہ کر کے کھڑیاں ہو گئیاں کہنے لگیاں جی اسی شام دیاں عورتاں بی بی فرمایا تواڈے چوں بھی کھڑیاں نے جڑیاں لک لک کے میرے ویراں نوں روندیاں تے او بھی کھڑیاں نے جڑیاں لبدیاں سن انہاں چوں علی دی بیٹی کہڑی بطول دی تھی نے جو جملے آکھن حضرت سیدہ نے فرمایا جڑیاں لک لک کے میرے ویرانو اندر وڑ کے یزید دے ڈر تو بھی روندیاں رہی ہوں میں محمد دی بیٹی تو اڈا شکریہ ادا کر تے جڑیاں لب دیاں سونا انہاں چو علی دی بیٹی کہڑی ہے حضرت رقیہ نو سامنے کر کے نا بی بی نے فرمایا میری پیو دی تھی سب تو زیادہ پتھرے نو وجے نے کیونکہ جدوں لوگ پوچھتے سن نا علی دی بیٹی کہڑی تے اگے ہو کے آندی سی میں علی دی بیٹی ہے اے میرے تو بھی زیادہ زخمی ہے آج میں صدقے جاؤں
آج میں تو انہوں دساں جنہوں تسی لب دیاں سو میں اے میرے پیو دی تھیے ماں میری بطول ہے پیو میرا علی بدلے تسا میرے کو لینے سن کچھ تسا میں نو مارے کچھ اینو مارے اب میں کھڑی ہوں بی بی فرماندر میں اشارہ کر کے دس سکنی ہوں کہ کنے کنو ماریا رباب نو پتھر کنے ماریا بی بی سکینہ نو پتھر کنے ماریا میرے ویر دے سار دے پتھر کنے ماریا لیکن بی بی فرماندی ہے میں آج بھی اپنے نانا کی طرح کرم سے کام لے رہی ہوں میں کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتی کہ تو نے مارا نہ میں کسی کو شرمندہ کرنا چاہتی ہوں بلایا میں نے اس لیے ہے کادے واسطے بی بی فرمایا جدی حسرت رہ گئی ہے نہ پتھر مارو اور پتھر لے کے آؤ میں مدینے ٹر چلی تو سا ہائے کی تھی 3-4 منٹ میرے کو نہیں انج پڑھ دیں قطار لگ گئی سار والے سار لے کے آؤ صندوق چکے سڑ بندے ہیں بچ سار سن بی بی نے فرمایا میں نو سار پھڑاندہ جا حضرت سجاد نو تو میں اندروں نہ بی بیاں نو دنیاں جڑیاں لگ دیاں یعنی پرادہ سار میں دیاں گی بہن پتیجے دا پھوپھی بیٹے دا ماں نو جڑا آج مجلس چاہے نا پہلی باری ایک سار میں دسنا نہیں کدھا ہے وہ بھی سمجھے گا تُسی تے گئی آزادار بازار چ بندے کھلو گئے لائن اچ پہلا بندہ زمین تے بیٹھا سر تے صندوق سی نال دے بندے چابی لائی تالا کھولیا حضرت سیدہ کھلوتے سر اندر فرما دے تو مینو دے تو میں اندر جنیاں برامدے چ بیٹھی ہیں انہاں سراں دیاں وارسا انہاں نو میں دینی آباد رو میں شیاں نو نہیں دسنا کدھر سارے تو ساں دسنا تے میں رونے جڑا پہلا صندوق کھلے آزادارو صندوق ایک سی تے سار 2 سا میرا نہیں خیال آباد رو میں جلدی کر رہا جی صندوق ایک سی تے سار 2 سن دساں جی کدھر سار سن حضرت زین العابدین دے سامنے بی بی انج کھڑے سن نا انج ہاتھ جوڑ کے لیا بیٹا ایتھے سر رکھ دووے ہاتھ ہن جڑے سن آج ویکھ کے نا جڑے ہاتھ حضرت سجاد فرماندے نے اماں ہاتھ علیحدہ کرو جدو مخدومہ نے ہاتھ علیحدہ کرے پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا بی بی دے سجے ہاتھ تے آن دا سر رکھیا کھبے ہاتھ تے محمد دا سر رکھیا اور ماواں تے مجیاں تے اوکھا ویندیاں نے ماواں تے جنازیاں چ کفن چ اوکھا ویندیاں نے خدا دی قسم مخدومہ دے ہاتھ تے پتراں دے سارا ہے آج ویکھ نہ جملہ پڑھیا بی بی فرماندی ہے میں ماں ہو کے تہاڈا شکریہ ادا کر تسا جنگل چ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی آباد رو دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی اینا اثر ہویا بی بی پاک تے بی بی کھلوتے سن زمین تے بیٹھ گئے تے فرماندے نے سجاد بیٹا ہن میں کھلو نہیں سکتی تو سمجھ آ رہی وہ سکیاں پتراں دے کٹے سارے ایک سجے پاسے رکھیا نے گود وچ ایک کھبے پاسے رکھیا نے تے فرماندے نے میں بیٹھی نہیں ہوں پتراں دی گود وچ سر رکھ کے اگلا سر مینوں دے میں اونا بیبیاں نوں دے وہ جڑا اگوں اگلا سر کڈ کے بی بی دے ہاتھاں تے رکھیا نا بی بی دی نظر پاک پئی عزادار ضرور سمجھ جائے جے انہوں دسنا نہ پائے برآمدے لو ویکھ کے بی بی فرماندی ام فروا تہاڈی آئے کیوں آئی ہے میرا خیال تمہیں سمجھ آ گئی کدھر آباد رہو آباد کدھر ایک بندہ بولے کدھر صاحب سے یار حضرت قاسم امیر قاسم کا سونے قاسم کا میں 11 وین پڑھے نے بی بی دے 11 ایک کوئی مجلس پڑھنا تو ایک کوئی اتھے پڑھ رہا جدو بی بی دی نظر پئی ہے حضرت قاسم دے سر تے ماں دی ایک وین پڑھنا 11 کتاب جو پڑھنے آج وے کے بی بی فرما دی قاسم بیٹا آجے میں زندہ ہوں آجے میں جیو نہیں ہوئے میرا جن بچڑا آجے موت نہیں ہوں مانو آئی وے میرا سونا بچڑا بی بی ایتھے سر رکھ کے نا بیٹے دا جا کے برآمدے چ بیٹھ گئے اگلا سر میں آکھیا سی اہل سنت دوست بیٹھے اگر کوئی پہلی باری مجلس جایا ہے تو سا قاسم پہچان لیں جدو میں حضرت عمر فروا دا نام لیا کہ بنا تو سا آکھیا پہ حضرت قاسم دا سر یہ دا مطلب ہے تو انہوں اسماء آؤں دے نہیں ہوں جنہوں نہیں نہ اس خاندان دے نہ آؤں دے او دے نال میری گل جنہ پہلی باری آیا حضرت سجاد نے اگلے صندوق جو سر کٹ کے جناب زینب دے ہتھاں تے رکھیا عزاداروں میں نہ نہیں دستا ماں دا تے نہ بیٹے دا اس سر حضرت زینب دے ہتھاں دے اندر ہی لک گئے آباد رہو بھائی میں کیا اس سارے دست ہائے مبارک
ہاں صدقے جاواں میری مخدومہ دے دستہائے مبارک دے اندر ہی لک گیا. میرا خیال ہے بھی سمجھ نہیں بندہ نو بھی ہوندی ایڈا چھوٹا سر سی. کسے ویلے 6 ماہ دے بچے دا سر ہاتھ چ لے کے ویکھی جدوں بی بی دے ہاتھاں دے اندر چھپ گیا نا بی بی نے آواز دیتی ہے رباب آ جا. حضرت رباب نے بیٹے دا سر ہاتھاں دے رکھیا. 2 وین نے دوسرا بہت اوکھا ہے. پہلا سنو تے دوجا سنو. میں منا گھنٹہ کلا رویا جدن میں روایت پڑھی سی 2007 کی گل ہے. میں پڑھ بیٹھا تو پتا رون واسطے ایک جملہ ذہن چاہ جانا اگلے بندہ سندا ہی نہیں وہ تے روندا رہا. خدا دی قسم میرے ذہن چ فکر آڑ گیا. میں پڑھیا آنکھاں نال بی بی نے حضرت علی اصغر دے سر دے پڑھ کے وین کرن تو پہلا 3 واری منہ چومیا علی اصغر. 3 واری بی بی نو خشک لبا آباد رہے خشک لبا تے بوسا دے کے پہلا وین کیتا تے بی بی بے کے فرماندی اصغر بیٹا کدی ایڈے بھی کلے سوتے نے میں نو کلیا نیندر نہیں ہوندی وے میرا جان بجڑا. میں راتاں نو اٹھ کے دعا پاسے ہاتھ مارنی آوے میرا معصوم بچڑا. دوجا وین ناقابل برداشت ہے. پہلا وین ایڈے بھی کدی کلے سوتے نے. دوجا وین تے اجازت آج ویکھ کے بی بی فرماندی اصغر بیٹا تیرے تو بعد سکینہ بھی مر گئی ہے جیڑی میرے نال رل کے تیرے وین کر دی سی آباد رہے. تہاڈی توجہ اور ہائے کنا تک پہنچیے تے ایک سار اور پڑھ دیں. اے ماواں پئیاں پتراں دے سارے وصول کر دیاں سن. ہن دھیان نہ سننا آخری جو بڑے جا سر نے سارے نہیں پڑھ سکتا ایک کو پڑھنا. ایک سر ایسا حضرت سجاد نے میری مخدومہ دے ہاتھ تے رکھیا. بی بی فرماندی ہے ام کلثوم میری اماں دی جائی میرے پیو دی عطیہ. پڑھے لکھے بچے میرے لو پوندے نے کہ بی بی تے بے اولاد لکھی تاریخ حضرت ام کلثوم دی اولاد نہیں تے پھر کدا سار ہوئے گا کدا سار ہو سکتا ہے. کدی نہ رویں کسے ہورا صدقے جاواں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اوکھا ویلا سی جدوں سکی پہن دے ہاتھاں تے حضرت عباس دا سر صدقے جاواں آباد رہو. تے نال بی بی نے فرمایا ٹرن لگیا تینوں ہوندا سی پاویں بیٹا سمجھ کے ٹورنا ہے تے پاویں بھرا سمجھ کے ٹورنا ہے. ہن پاویں بھرا سمجھ تے پاویں بیٹا سمجھ ام کلثوم قبول کر. جدوں دوواں ہاتھاں تے سار آیا نا حضرت عباس دا ادھروں ویکھنا پہلا بی بی نے ایتھوں تک لیاندا پھر بی بی نے ایتھوں تک لیاندا پھر بی بی نے ایتھوں تک لیاندا پھر میری مخدومہ نے سارے حضرت عباس دا چوک کے اپنے سر دے اتے بلند کیتا تے پھر بلند کر کے نا جی تے اپنا سر مبارک خم کر کے ایتے حضرت عباس دا سر رکھ کے حضرت کلثوم نے فرمایا عباس ویر ذرا ویکھاں آج نہ پہنا واسطے بازار خالی کراندا سا تے نس نس کے آندا سا آل حجاب اے دکانہ بند کرو علی دیاں بیٹیاں آ رہی نے. عباس غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹوریا سانو نیزیاں نال ٹوریا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی جی دعا ضرور کرنی ہے. اللہ پاک میرے دوست نو جڑے